سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اب آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ آپ جہاں ہیں حضرات بیٹھ جائیے۔ چند منٹ تک اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ جیسے اتنی رات آپ نے پرسکون انداز میں واعظ و نصیحت سننے کے لیے گزاری، ذرا میری بھی چند ہدایتیں آپ حضرات نوٹ کر لیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت عقیدت اور دل جمعی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد العدل الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، ہم لوگ اپنے بیچ کے تمام لوگوں کو، خواہ وہ بزرگ رہے ہوں یا عوام رہے ہوں، ان کی صفوں کا تعین اعلیٰ حضرت سے جوڑتے ہیں۔ خاص بارگاہ اعلیٰ حضرت سے فیضان حاصل کرنے والے علماء یہ صف اول کہلاتے ہیں، اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے علماء کو صف دوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ صف اول میں حضرت حجت الاسلام صدر الشریعہ مفتی اعظم حضرت مبلغ یورپ و ایشیا مولانا عبدالحلیم صاحب میٹھی، عید الاسلام، برہان ملت، ملک العلماء، اس طرح کے حضرات صف اول کے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ نہیں، سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شاید ایک یا دو آدمی جن کو اللہ نے کسی گوشہ خلوت میں رکھا ہو وہی ہوں گے۔ الحمدللہ اس صف اول کے علماء میں بہت سے بزرگوں کی زیارت اس عاصی پر معاصی کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن میں حضور سیدی حجت الاسلام حضرت صدر الافاضل سبحان اللہ، حضرت مولانا عبدالحلیم میٹھی، حضرت صدر الشریعہ تو میرے والد ماجد ہی تھے۔ اور اسی طرح بہت سے وہ عوام جو اعلیٰ حضرت کے دست پاک پر مرید ہوئے، ان کی بھی میں نے خوب زیارتیں کی ہیں۔ ان میں بہت سے لوگوں سے باقاعدہ میں نے یہ سوچ کر فیض بھی اٹھایا کہ ان کی
زندگی میں ایک انقلاب نظر آتا ہے، یہ بھی ہماری زندگی میں کچھ انقلاب پیدا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، میں نے ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جنہوں نے قائد بغدادی مینا پڑھا تھا، ان کو الف بے لکھنے کا سلیقہ نہ تھا۔ ان کا نام حاجی کفایت اللہ صاحب تھا رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص خادموں میں تھے۔ اعلیٰ حضرت ان کو ڈانٹتے بھی تو وہ مسکراتے، اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوائے کھانا کھانے یا بیت الخلاء کی حاجت پوری کرنے کے وہ کبھی اپنے گھر نہ جاتے، بس ان کا یہ طریقہ رہا۔ کچھ نہیں پڑھا تھا، مگر اس بارگاہ فیض میں بیٹھنے کا نتیجہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے گردا گرد مردوں، عورتوں، بچوں کی بھیڑ لگی رہتی، اور آپ باقاعدہ تعویذ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ اور باقاعدہ کی قید میں نے اس لیے لگائی کہ جس طرح سرکار مفتی اعظم لکھتے تھے اسی کے قریب آپ کا بھی لکھنا تھا۔ سمجھ گیا؟ الف بے بھی پڑھانا تھا، مگر نگاہ اعلی حضرت کا فیضان۔ آپ اعلی حضرت کبھی جلال میں آ جاتے تو فرماتے تھے، یہ حاجی زندگی میں تو کیا، میرے مرنے کے بعد بھی میرا پنڈ نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ، وہ میں نے کبھی ان کو اپنے گھر پر نہ دیکھا۔ جتنے دن بریلی شریف میں رہتا میں اعلی حضرت کے مزار ہی پر تھے۔ پنجگانہ نماز اسی مسجد رضا میں جماعت کے ساتھ وہ ادا کرتے، وہیں اسی مزار شریف میں بیٹھ کر وہ تعویذ لکھتے تھے۔ آج انہی کا مزار شریف ہم جیسوں کے لیے تعویذ بنا ہوا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہی ہے وہ بھی۔ اب ایسے یہ لوگ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس شخص کو الف کا نام لٹ بھی نہیں معلوم، اس شخص میں مسائل کی یہ بھرپور معلومات، حضور حافظ ملت فرمانے لگے۔ ایک بار ہم لوگ جب درس لے رہے تھے، فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں جو فیض بٹتا تھا وہ عالم اور عامی دیکھ کر نہیں، بس ایک برسات تھی، جو چاہے نہا لے، یہ شان تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت صدر شریعہ کی بارگاہ میں ہم لوگ طلب علم کے لیے حاضر تھے بریلی شریف میں۔ ایک طالب علم نے مسجد کے ارد گرد فصیل تھی، یعنی بالکل مسجد کے فرش سے ملی ہوئی ایک چوترا نما اتنی چوڑی دیوار کھڑی تھی، اتنی اونچی مسجد کا یہ فرش، اور اس سے اتنی اونچی وہ جگہ، اسی پر بیٹھ کر لوگ باہر کی طرف وضو کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حافظ ملت، ایک طالب علم نے وضو کیا اور وہاں سے ایسے اترے کہ ذرا سی پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ حاجی صاحب نے، حاجی کفایت اللہ صاحب نے
ان کا ہاتھ پکڑا اور کہتے ہیں مولانا صاحب یہ مسجد ہے، ادب سے قدم رکھنا چاہیے۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب کی نصیحت اور اس کا انداز دیکھ کر مجھے کئی مسئلے معلوم ہو گئے۔ حافظ ملت نے فرمایا کسی کو نصیحت کرو تو ایسے پیار سے کہ دل میں اترے۔ انہوں نے ڈانٹ کے نہیں کہا کیا پڑھتے ہو جی، مسجد میں چلنے اترنے چڑھنے کا ڈھنگ بھی نہیں، یہ نہیں کہا۔ مولوی صاحب یہ مسجد ہے۔ ہاں تو اب ایک یہ معلوم ہوا کہ پیار سے تعلیم دی جائے کہ آدمی قبول بھی کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ کہ لوگوں کے عمل پر کیسی نظر رکھی جائے کہ خود بھی عمل کرو، دوسروں سے بھی وہ عمل کروا لو۔ تو اس کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے، یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا۔ بہرحال یہ چیز ایک عام طور سے معاملہ ہے۔ الحمدللہ وہ حاجی صاحب کا بھی میں نے دیدار کیا ہے، یہ عوام میں تھے۔ حضرت سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عالم نہیں تھے مگر چلتے پھرتے عالم ہی معلوم، مسائل ازبر یہ شان تھی۔ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کی خدمت کا جن کو موقع ملا وہ کتاب فقہ کیسے بن گئے، اللہ اکبر سبحان اللہ، کتاب فتویٰ کیسے بن گئے۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی نگاہ۔ الحمدللہ ایسے بزرگوں میں مجھے حجت الاسلام کی زیارت نصیب، سعد الفاضل کی زیارت نصیب، برہان ملت کی وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگوں کی، ملک العلماء کی، کون لوگوں کی زیارت مجھ کو نصیب ہوئی۔ اب ان لوگوں کی زیارت کرنے والوں میں میرے علاوہ اتنے بزرگوں سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے بزرگوں میرے علاوہ اب شاید کوئی مل جائے۔ مجھے تو اپنی عمر کے علماء ہی نہیں نظر آتے۔ سمجھ میں آیا؟ اس سال عید کی باسی آئے گی، یعنی 2 شوال، اس تاریخ کو میری عمر کے 91 سال پورے ہوں گے۔ سمجھ میں آیا؟ مجھے اپنی عمر کے علماء بھی نظر نہیں آتے۔ علماء تو علماء رہے، اتنے بڑے مجمع میں جو شام سے لے کر اب تک رہا ہے، جو ہیں اور جو چلے گئے، ان میں شاید کوئی میری عمر کا ہو کہ نہ ہو۔ عوام میں بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ اب میں یہاں پر کچھ بڑائی اپنی نہیں بتاتا، اس اعتبار سے یا تو میں صفحے دوم میں ہوں، اور اس اعتبار سے کہ میں حافظ ملت کا شاگرد ہوں، حضرت مجاہد ملت کا اکتساب فیض کرنے والا ہوں۔ اسی طرح میں نے اور بھی اعلیٰ حضرت کے فیوض و برکات تقسیم کرنے والوں میں خاص طور سے حضور مفتی اعظم سے بہت بہت وقت لمبے لمبے عرصے رہ کر میں نے بہت سے فیوض و برکات حاصل کیے۔ تو یہ اس اعتبار سے صفحے دوم میں
ہو سکتا ہوں مگر میں گنتا ہوں تیسری صف میں اپنے کو، تیسری صف میں۔ میرے شاگرد جتنے ہیں یہ سب چوتھی صف کے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں میرے شاگرد۔ ہندوستان بھر میں جتنے مدارس میں آپ کو علماء ملیں گے الحمدللہ وہ میرے شاگرد ہوں گے یا میرے شاگرد کے شاگرد یا شاگرد کے پوتے ہوں گے، پوتا شاگرد۔ سمجھ میں آئے؟ یہ ہے حال۔ تو اتنے شاگردوں کو پیدا کرنا یہ میرا کام نہیں، یہ میرے بزرگوں کا کام۔ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ کیا بنایا یہ تو الگ ہے، مگر قوم کا دل میری طرف متوجہ کیا یہ ان کا کام۔ میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ میں کسی کا دل اپنی طرف موڑ سکوں، سمجھ گیا؟ مگر میرے بزرگوں نے، آقاؤں نے مجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی۔ بہرحال اب مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑا میرے اندر جو کمال ہے صرف یہ ہے کہ میں مسلک اعلی حضرت کا ایک چپراسی، سمجھ گئے؟ میں اس مسلک کی عمارت کا وہ دربار کہ میں کسی چور کو اس میں گھستا دیکھ نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ مسلک کی حمایت، حمیت، حفاظت میں اپنی طاقتیں لگاتا رہا۔ اب آج 90 سال سے زیادہ کا بڈھا ہو گیا، مگر کیا اس عمر میں لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں؟ ہندوستان بھر کا سفر کرتے ہیں، بیمار ہو یا تندرست وہ اپنی کھاٹ چھوڑتے ہیں۔ مجھے اعلی حضرت ہیں کہ میری پشت پناہی کرتے، اور جہاں میری ہمت ٹوٹنے لگتی ہے وہ میرا بازو پکڑ کے کھڑا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات کو اگر اپنے اندر جوانی پیدا کرنی ہے تو مسلک اعلی حضرت کے اعتبار سے جوان بنو۔ بوڑھے بھی ہو جاؤ گے تو جوانوں پر بھاری لگو، سمجھ گئے؟ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ تو بہت لگتا ہے، مگر گلی گلی جلسے کے موقع پر، جلوس کے موقع پر مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ مگر جب اس نعرے سے فارغ ہوئے تو وہابی کے گھر بیٹھ کر کے چائے پی رہے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہی ہے مسلک اعلی حضرت، اس کا مسلک اعلی حضرت یہ ہے سب کو چھوڑ اور اپنا رخ سرکار مصطفیٰ کی طرف موڑ۔ پدر، مادر، برادر، مال و جان سب ان پہ فدا کر دیں۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرا کاروبار اس وہابڑے کے بغیر نہیں چل پائے گا،
اس رافضی کے بغیر میری بزنس میں زور شور نہیں پیدا ہوگا. تو آپ کے عقیدے میں رزاق وہ بڑا ہے. آپ کے عقیدے میں فتح ہے رزاق، فتح ہے رزق و فضل، وہی غیر مقلد، وہی رافضی ہے. العیاذ باللہ تعالی. سنو، میرے آقا فرماتے ہیں لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ. دنیا کی آسائشیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے آخرت میں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور. دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہا یا اس راہ رو کی طرح رہا. زیادہ بوجھ مت لاد ورنہ کہیں پر ٹھیں ہو کے بیٹھ جائے گا. ہاں، جتنا لمبا راستہ طے کرنا ہے سامان اتنا ہی ہلکا پھلکا دنیا کا لو اور دیکھو راستہ کس تیزی سے طے ہوتا ہے. الحمدللہ. میں مالدار نہیں ہوں، مگر اللہ کا فضل ہے کہ میں تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ زکوٰۃ نکالتا ہوں. سمجھ گئے؟ میں مالدار نہیں ہوں مگر اتنی زکوٰۃ میری نکلتی ہے. تو اس کے باوجود بھی کبھی میں پیسوں کو حیثیت کچھ دیتا ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں دیتا. اور میرے پیسوں کی حفاظت اللہ و رسول کرتے. گر جاتا ہے یوں ہی راستے میں، ٹرین میں ایسے ہی گر گیا سیٹ کے نیچے. اب وہ ایسے گر گیا، مجھے خبر بھی نہیں. تو میں نے سیٹ کے نیچے ایسے پاؤں مار کے دیکھا یہ کیا کیسا ہے، یہ کیا. تو اس میں سے کئی نوٹ باہر نکلے 500 کے. تو میں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیسے. تو معلوم ہوا کہ میری جیب سے وہ سویٹر میں دب گیا، سویٹر سے گر گیا، نکل آیا. یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. یہ میرا رب ہے جو حفاظت کر رہا ہے. وہ پیسہ گرا ہوا مجھے مل گیا. اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں مگر سب اللہ حفاظت کرتا ہے. تم بھی اللہ اور رسول پر توکل کرو. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ آپ کو رزق بھی ملے گا. کیا مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے سے فقیر ہو جاؤ گے؟ اگر فقیر ہونا ہوتا تو سب سے بڑا محتاج میں کنگال رہتا. نہ میرے بدن پر یہ جبہ نہ سر پر یہ امامہ ہوتا، پھٹیچر اگر ایسا ہوتا. مگر اللہ کو مجھ سے عالموں کا کام لینا ہے، اس لیے عالموں کا لباس کیا. سمجھ گیا؟ آپ بھی کچھ کام کیجئے، اپنے بچوں کو تربیت دیجئے. بعض خاندانوں میں نے دیکھا سنیوں کے رشتے آئے، کچھ غریب تھے، بہت امیر نہیں تھے مگر کچھ غریب تھے، کھاتے پیتے آسودہ لوگ تھے. تو ان کا یہاں سے رشتہ آیا، رد کر دیا. امیر وہابیوں کے یہاں دے دیا. میرے مدرسے کی ایک طالبہ نے فارغ ہونے کے کچھ دنوں بعد
میرے پاس فون کیا کہ میرے والدین نے میرا رشتہ وہابیوں کے یہاں طے کر دیا ہے، میں نہیں وہاں شادی کرنا چاہتی۔ میں نے کہا تم نے کہا اپنے والدین سے؟ کہا ہاں کہا، مگر وہ کہیں تو ہم لوگوں سے زیادہ نہیں جانتی، چل چپ چاپ رہ، یہ کہا۔ میں نے کہا انشاءاللہ یہ رشتہ کٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے شاندار رشتہ عطا کرے گا۔ الحمدللہ ایک شاندار اس ہندوستان کے شاندار مفتی حضرت علامہ مفتی اجمل نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیوں میں ایک شمار ہوتے، ان کے پوتے سے اس نے شادی، سبحان اللہ، اس نے عہد کر لیا۔ پھر اس نے اس شادی طے ہونے کے بعد میرے پاس فون کیا، حضور آپ کی دعاؤں سے مفتی اجمل حسین صاحب کے رحمت اللہ علیہ کی کے پوتے سے میرا رشتہ طے ہو گیا، دعا کیجئے کہ کوئی راستے میں رکاوٹ نہ پڑے۔ میں نے کہا نہیں پڑے گی، انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ اب ہو گیا اس سے، ٹھیک ہے، رشتے آل اولاد والی بھی ہو گئی، جو کچھ بھی ہو، مگر بچیوں کی بات باپ مذہب کے معاملے میں نہیں مانتے، یہ شرم ہے۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت زندہ باد کا نعرہ لگانا کافی نہیں، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد، یہاں زندہ رکھو، سمجھ گئے؟ اس لیے انشاءاللہ تم بھی زندہ باد رہو گے، اللہ خیر فرمائے، فضل کرے۔ اب میں نے آیت پڑھی تھی، تھوڑا سا اس کے بارے میں دو چار لفظ کہے۔ میں نے آیت پڑھی، اے ایمان والو، یہ کس سے خطاب ہے؟ جو ایمان ہے، جن کے پاس ہے، دعویٰ نہیں، جیسے وہابی بھی کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، تو ان کو خطاب نہیں ہے، یہ سنیوں ہی کو مخاطب کیا گیا۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کر لو۔ سمجھ گئے؟ مجھے بتاؤ، ایمان والے ہو، نجات کا دروازہ کھل گیا، اتقوا اللہ پر عمل کر لیا، بس جنتی ہو گئے۔ اب کیا ضرورت ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہمارے پاس پورا سامان، ایمان بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، جنت کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، قدم اٹھاؤ پہنچ جائیں گے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی کیا ضرورت کیوں ہے؟ تو اس چیز کو بتاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کوئی زائد بات نہیں کہی، جو بات فرمائی، جو ارشاد ہے، وہ سب ضروری چیز ہے۔ مطلب یہ ہے تمہارے پاس ایمان ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، مگر اس کی رجسٹری بھی ہے کہ ایمان بچا رہے گا، تقوی محفوظ رہے گا۔ شیطان ہر وقت آدمی کے پیچھے لگا ہے، وہ الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ ہر آدمی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ،
آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں ولیکن اسلما، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا لیا. ہاں؟ تمہارے پاس ہے طاقت مسلمان بنانے کی؟ یہ میرے آقا کا کرم. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے کہ اس کو شیطان سے مسلمان بنا لیا. یہ سب کے ساتھ رہتا ہے. فرماتے ہیں آج رات میں نماز پڑھ رہا تھا، آ کر میری نماز میں رکھنے ڈالنے لگا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی مضبوطی سے. اب چھوڑا نہیں پا رہا ہے وہ. فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے کھمبے میں باندھ دوں تاکہ صبح کو بچے اس سے کھلواڑ کریں. کوئی ناک میں لکڑی گھسائے، کبھی ایک آدھ پتھر مارے، کوئی کچھ کرے. مگر پھر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو یاد کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ ربی حبلی ملکن لا ينبغی لأحد. اس دعا کو یاد کر کے میں نے چھوڑ دیا. تو اب یہ سب کے پاس آتا ہے. تو اب آپ کہاں تک بچیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ حدیث بھی ہے، اور 2 حدیث پہلے ابھی سنا چکا، وہ بھی بخاری شریف میں. اب یہ تیسری سنیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. حضرت ام المومنین صفیہ بنت حیی عشاء کے بعد اندھیری مسجد میں رسول پاک کی خیریت پوچھنے آئی اور کچھ ضرورت کی چیزیں، کہ کوئی ضروری چیز ہو تو بتا دیں، انتظام کر کے یہاں حاضر کر دیا جائے. پہنچی، تھوڑی دیر وہاں بیٹھی، پھر وہ واپس آنے لگی. تو آقا کائنات کا کرم دیکھو، ازواج مطہرات کے اوپر کیسا رسول پاک کا کیسی شان. ان کو دروازے تک پہنچانے آئے. جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، اسید ابن حضیر اور بشر ابن کعب 2 صحابی سامنے سے آ رہے تھے. رسول پاک کو اور ایک عورت کو اندھیرے میں کھڑا دیکھا. رسول پاک نے فرمایا وہ لوگ فوراً مڑے واپس ہونے کو. رسول پاک نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو. ہذہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ صفیہ ہے میری بیوی. تو ان لوگوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے کوئی بری نیت نہیں سمجھی تھی. فرمایا سناؤ، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کی رگوں میں شیطان خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے. اس وقت تمہارے دل میں کوئی خیال نہیں آیا، مگر بعد میں کبھی بھی شیطان یہ خیال تو لا سکتا ہے آخر وہ کون فلانیہ تھی رسول پاک کے ساتھ اس اندھیری رات میں مسجد کے گیٹ پر کھڑی تھی، کون فلانیہ تھی. تو نبی پاک کے بارے میں ایک داغ کا فقرہ اٹھے گا، شیطان اٹھائے گا، ایمان کہاں جائے گا؟ رسول پاک کے بارے میں کوئی عیب نکالے، کوئی فسق و فجور کی بات دھیان دے
تو اس کا ایمان باقی رہے گا؟ نکل جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا میں نے تم کو اس لیے خبردار کیا کہ شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، کبھی بھی تم کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کو ایمان اور تقوی حاصل ہے، مگر شیطان کے چنگل سے اس کا بچاؤ نہیں ہوتا۔ اس لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایسا وسیلہ پکڑو جو شیطان سے بچائے رکھے۔ سمجھ گئے؟ پیری مریدی اسی لیے ہوتی کہ اگر میرے جیسا پیر تم کو شیطان سے نہیں بچا سکتا تو میرا پیر بچائے گا۔ اور کسی کا بھی پیر نیچے سے اوپر تک نہ بچا سکے تو پیرانے پیر بچائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے وسیلہ اختیار کرنا۔ میں اور اسی لیے دیوبندی لوگ اور جتنے قسم کے وہابی ہیں، وہ کسی قسم کے ہوں، دیوبندی ہوں کہ صلح کلی ہوں کہ وہ چکرالوی ہوں، جو بھی ہوں، وہ سب وہابڑے یہی کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے، وسیلہ شرک ہے، بدعتی مشرک ہو جاؤ گے اگر وسیلہ پکڑو گے۔ سمجھ گئے؟ میں نے مستدرک میں حدیث پڑھی جس کو ذہبی نے تلخیص المستدرک میں ھذا حدیث صحیح الاسناد لکھا۔ یہ ہے کہ حضرت سیدنا حذیفۃ الیمان جو رسول پاک کے صاحب و سر رسول اللہ کہلاتے، راز کے حامل، بہت ایسی چھپی ہوئی باتیں جو اور صحابہ کو نہیں معلوم تھی، ان کو بتاتے تھے میرے آقا، اور قیامت تک کے حالات بتائے ان کو۔ ان سے لوگوں نے پوچھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا کیا مطلب؟ انہوں نے کیا مطلب؟ سنو، لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن ام عبد لمن اقربهم الى اللہ وسیلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن لو، تمام پاک سیرت صحابہ کو یہ بات معلوم ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کا قریب ترین وسیلہ جو ہے ان میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وسیلہ ہو گئے ایک صحابی۔ اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ عمل ہے، عمل۔ سن 1966 میں اپنی والدہ ماجدہ کو حج کرانے لے گیا تھا، اس صدقے میں مجھے بھی حج نصیب ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ تو میں مدینہ منورہ آیا، الحمدللہ صرف 25 روز وہاں قیام کا موقع ملا۔ تو اب میں روزانہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ معظم سیدنا مولانا ضیاء الدین صاحب مہاجر مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں روزانہ کم سے کم ایک بار ورنہ 3 بار ضرور حاضر ہوتا۔ ایک دن نہ معلوم کیا مجھے خیال آیا، میں نے پوچھا حضور یہ نجدیوں کی حکومت آپ کے ہجرت
کے بعد کی ہے یا پہلے کی؟ کہ نہیں، میرے سامنے یہ ان کی حکومت قائم ہوئی. تو میں نے کہا اس زمانے کا کہ احوال میں نے پڑھے کہ علماء کو پٹائی بھی کی، گالیاں بھی دی، بدتمیزیاں کی. آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آیا؟ کہ ہاں، بہت سے علماء بلائے گئے اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ لوگ جانتے ہیں. مجھے بلایا اکیلے میں قاضی بلحید نے، اور بلانے کے بعد اس نے کہا اے تقولو فی الوسیلۃ من الانبیاء والاولیاء، تم کیا کہتے ہو کہ انبیاء اور اولیاء اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ وسیلہ مانتے ہیں. تو اس نے کہا کیف وقد قال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ای العمل الصالح. تو میں نے پٹکا کہ حضور العمل صالح کا مطلب اس نے اپنے سے نکالا، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کہاں قرآن کی آیت میں؟ آپ نے تو پڑھ دیا اے العمل الصالح. نہیں، میں دوسرا جواب دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیں. تو فرمایا جب یہ اس نے کہا تو میں نے اس سے پوچھا کہ قاضی صاحب ایک بات بتائیے، اعمالک الصالحہ مقبول عند اللہ ام لا؟ اعمالکم الصالحات هل مقبول عند اللہ؟ ہاں، تو یعنی آپ کا نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ یقین سے بتائیے. ان کا نرجو ہمیں امید ہے کہ نہیں، یقین سے بتائیے. نہیں، نرجو اللہ سے امید ہے کہ مقبول ہے. کہ نہ یہ نہیں، اس میں تو شک ہے. امید ہے کا مطلب کہ نا امید بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتا. آپ یقین سے بتائیے کہ آپ کا عمل صالح مقبول ہے یا نہیں. تو بہت دیر تک یہی الٹ پھیر ہوتا رہا. بعد میں گردن اس نے جھکا کے کہا کہ یقین سے کیسے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا عمل مقبول ہے؟ تو کہتے ہیں تب فوراً میں نے کہا کہ آپ نے وہ وسیلہ اختیار کیا جس کے مقبول ہونے میں شک ہے، اور ہم نے وہ وسیلہ اختیار کیا کہ جو اس کے مقبول ہونے میں شک کرے کافر ہو جائے. اب بولیے کہ آپ کا وسیلہ مضبوط ہے کہ ہمارا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے وہ وسیلہ اختیار کیا کہ جس کو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقبول ہونے میں جو شک کرے کافر ہو گیا، اور ان کا عمل شک ہے کہ مقبول ہوا کہ نہیں. تو کہا کہ اب بتائیے آپ کا وسیلہ مضبوط ہے کہ ہمارا؟ تو اس کے بعد قاضی بلحید نے کہا مرحبا مرحبا، رو ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جائیے جائیے جائیے. یہ اب بات خوب اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرت سیدنا حذیفۃ الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رسول پاک کے بڑے ہی برگزیدہ صحابی، وہ عبداللہ ابن مسعود کا کو قریب ترین وسیلہ اکیلے نہیں کہتے بلکہ تمام پاک سیرت
صحابہ کا حوالہ دے رہے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ آدمی کو وسیلہ بنانا۔ اور یہ دوسری دلیل جو حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب علیہ الرحمہ سے، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ان سے میں نے سنی، وہ بھی کتنی مضبوط دلیل ہے الحمدللہ۔ اس لیے آپ میں جو مرید نہیں ہے، کسی بھی صاحب سلسلہ بزرگ سے مرید ہو لے، اور یوں ہی اناری بن کے پڑے رہنے میں خطرہ ہے کہ کون ایمان، کس کا ایمان خناس شیطان ہڑپ کر جائے گا، وہ پیر ہوگا تو وہ کام کرے گا۔ سیدنا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، عقائد اور فقہ اور حدیث و تفسیر سب پر کام کیا بڑا بڑا۔ امام راضی کی وفات کا وقت آیا، حضرت ابلیس آ گئے اور کہتے ہیں راضی زندگی بھر اللہ کی توحید پر آپ کتابیں لکھتے رہے، اب میرے سامنے اس وقت دلیل دو۔ ایک دلیل دی، دو دلیل دی، سب دلیلیں کاٹتا گیا۔ 360 دلیل امام راضی نے اپنے دم نزا کے وقت پیش کر دی۔ اب نزا کی کیفیت تعریف ہو گئی، عجیب حال۔ اور ابلیس کہتا ہے راضی توحید کی دلیل لا، ورنہ توحید کا انکار کر۔ بے چین امام راضی، زبان ہل نہیں پا رہی، کیسے دلیل دوں، بے چین۔ اب ملک الموت کا ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے روح نکالنے کے لیے۔ ان کے پیر حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے گھر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ صاحب کشف قطب تھے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب دیکھ لیا کہ اب ملک الموت روح نکالنے جا رہا ہے، بالکل وقت قریب آ گیا، اور ابلیس کا اصرار بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں راضی کیا دلیلوں کے چکر میں پڑ گیا، کہتا کیوں نہیں میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ حضرت امام راضی چٹ بولے اے خبیث، میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ یہ کہا اور روح نکل گئی۔ کون بچاتا ہے؟ یہ سمجھو اللہ تعالی نے شیطان بھی پیدا کیا ہے، اور شیطان سے بچانے والے کو بھی پیدا کیا، سمجھ گئے؟ اس لیے شیطانی کے ساتھ مت رہو، بلکہ ان بزرگوں کا بھی ساتھ پکڑو۔ الحمدللہ ہمارے پیروں میں تو غوث پاک تک کتنے پیر ہیں جو عالم میں تصرف کرتے تھے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ میں کسی قابل نہیں، نہ صحیح، مگر کوئی کرے گا۔ اللہ تعالی نے میرے مفتی اعظم کو ہی کافی بنایا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تو جو زبان مبارک سے نکل جاتا وہ ہو جاتا۔ اللہ خیر فرمائے، کرم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اب آگے کا کیا پروگرام؟ ہاں کیا کام ہے بھائی؟ چلیے آپ ہی پڑھ دیجئے، حضرت مولانا شاہد رضا۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا امجد و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو رہے جسد ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام إلى حضرة النبي الكريم، واجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه. اللهم اجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه، وارزقنا شفاعته يوم الحساب، وادخلنا الجنة من غير توفيق ولا عقاب یا رب العالمین. ہم سب کی اس محفل پاک کے صدقے اور طفیل میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام محبوبان بارگاہ کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور مستحکم رکھ. مذہب حق اہل سنت و جماعت جس کی تعبیر مسلک اعلی حضرت سے ہے، خدا بندہ اس پر ہم تمام دنیا کے سنیوں کو مستحکم رکھ دے. یا اللہ مستحکم رکھ، کرم فرما. یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے. جو لوگ آپریشن کرانے کے ارادے میں ہیں، یا اللہ ان کا آپریشن بھی کامیاب بنا. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. تمام مسلمانوں کے لیے رزق حلال کا پھاٹک کشادہ فرما دے. اللہم یا فتاح یا مفتح الخیر افتح لنا ابواب الخیر کلها بحق انا فتحنا لك مبینا. یا رب العالمین ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین
فلسطین کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی تو حفاظت فرما، اور یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو دشمنان اسلام کی عداوت اور ان کی نفرت کے اور حسد کے طوفان سے ہم سب کو بچا، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو بچے فارغ ہوئے، یا اللہ جس فن میں وہ فارغ ہوئے اس فن میں ان کو ہمیشہ ان کی اس خوبی میں کمال کے ساتھ رکھ، یا رب العالمین۔ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو بد مذہبوں کے مکر و فریب سے بچا، اور ہمارے تمام احباب کو یا اللہ بد مذہبوں کے شر اور شر حسد اور شر مکائد سے محفوظ رکھ۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ اس جامعۃ الحبیب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور جو اس کی تعمیر کے کام باقی ہیں جلد جلد پائے تکمیل تک پہنچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔